من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ماسک کے ٹاپک پر، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ اتنا سننے کے بعد کہ امریکہ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں روزانہ، برازیل میں مر رہے ہیں، یو کے میں مر رہے ہیں، اس کے بعد سے انڈیا میں تو 3000، 4000، 4500، 3500 ڈیلی بیسس پہ اس طرح سے، اور 1,00,000، 2,00,000، 1,50,000 اس طرح سے رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور اس طرح سے لوگ، بچیاں شامل ہیں، بچے شامل ہیں، نوجوان شامل ہیں، ضعیف ہیں، بیچ عمر کے لوگ ہیں، اس طرح ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی عقل شعور نہیں آ رہا ہے ہمارے اس میں کہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ چنچی کے اوپر، پہلی بات ہے چنچی چلانے والا خود ماسک نہیں پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے بھی مشکل سے کوئی 1-2، اگر میں بیٹھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور کوئی بیٹھا ہوا ہے، باقی سب بغیر ماسک کے ہیں۔ روڈ پہ نظر دوڑاتا ہوں تو روڈ پہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر 10-15 لوگ بھی ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ صاحب اقتدار ہونا بڑی بات نہیں ہے، صاحب اقتدار پلس صاحب اختیار، صاحب اختیار بھی وہ ہو۔ اب میں مخاطب حکومت سندھ اور وفاق دونوں سے ہوں کہ خدا کے لیے کچھ سخت قانون نافذ کرے، کیونکہ جان کا نعم البدل کوئی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سگنل توڑا، پولیس والے نے بلایا، چالان کر لیا، ایک لائٹ جل رہی ہے گاڑی کی، ایک نہیں، چالان کر لیا، غلط مڑ گئے آپ، چالان کر لیا، غلط پارکنگ کی آپ نے، چالان کر لیا، یعنی قدم قدم پہ چالان ہو رہا ہے۔ بائک والے کو روک لیا، کاغذات دکھاؤ، چالان ہو گیا، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، چالان ہو گیا۔ تو یہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ خطرناک ترین یہ ہے کہ بغیر ماسک کے انسان چلا جائے، بغیر ماسک کے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے ملنا ملانا چھوڑ دیا ہے۔ تجہیز و تکفین میں بھی 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ جائیں یا نہ جائیں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں بھی ہزاروں بار سوچنا پڑتا ہے جائیں یا نہ جائیں، مگر گورنمنٹ نے اس پہ کوئی سختی نہیں کی ہے، کوئی اس پہ چالان نہیں رکھا ہے۔ لوگ صرف ٹی وی پہ یہ آ رہا ہے کہ ہاں ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بھائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک قوم کے اوپر اس کی سزا سخت نہیں رکھی جائے گی۔ اگر آپ اس سے 50 روپے نکال لیں فائن کا، تو وہ کل کلاں سوچے گا کہ بھائی 10 روپے کی وجہ سے 50 روپے میری جیب سے جا رہا ہے، تو وہ دوسرے دن سے ہی ماسک پہنے گا۔ ماسک اگر 50 روپے اس کے پاس نہیں ہے تو جو چیز بھی اس کے پاس ہے وہ لے کے رکھ لیں، وہ لے کے رکھ لیں، 1-2 مرتبہ کریں خلاف ورزی تو آپ کریں، مگر جب تک آپ سزا نہیں کا امپلیمنٹیشن نہیں رکھیں گے، امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوگی، عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پڑھے لکھے جاہل ہم نے سنے تھے اسکول کے زمانے میں، پڑھے لکھے جاہل، مگر سمجھتے نہیں تھے کہ پڑھے لکھے جاہل یہ کیا چیز ہوتی ہے، پڑھے لکھے جاہل۔ اس دور میں سمجھ میں آیا 2021 میں کہ پڑھنے لکھنے سے اور اچھی ایجوکیشن سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا عقل کو صحیح استعمال کرنے سے ہوتا ہے فائدہ انسان کو۔ پڑھ تو لیا آپ نے، بہترین ٹائی لگائے ہوئے ہیں، بہترین آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، گاڑی آپ چلا رہے ہیں مگر بغیر ماسک کے آپ گھوم رہے ہیں، آپ نے شیشہ کھولا ہوا ہے اور یہ ہے وہ، آپ کھڑے ہو کے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں فیس ٹو فیس، ماسک آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں دیکھ لیجئے، جا کے بڑے بڑے مال میں جا کے دیکھ لیجئے، ایس او پی کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جہاں پہ اتوار بازار لگتے تھے، جہاں پہ وہ سب ختم ہو گیا، مگر مجمع ابھی بھی ہوتا ہے، چاہے مذہبی بنیاد پہ ہو، چاہے سیاسی بنیاد پر ہو، جلسے جلوس سب جگہ ہو رہے ہیں، مگر جب تک آپ عوام میں سزا نہیں نافذ کریں گے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ 10 روپے کے ماسک سے زیادہ ہے 50 روپے لے لیجئے، میں کہتا ہوں کہ مشکل سے 1 ہفتہ اس کی سزا ہونی چاہیے سخت، کہ اگر 10 روپے کا ماسک آپ نے نہیں پہنا ہے تو 50 روپے آپ فائن دے دیجئے، اسی وقت دے دیجئے۔ اور جو ریسیو کریں گے پولیس والے، جو پیسہ ریسیو کریں گے، اس کے باوجود اگر کوئی وہ نظر آتا ہے بغیر ماسک کے، تو وہ بتا دے کہ میں نے فلاں کو پیسہ دیا تھا رشوت کے طور پہ، اس نے کہا جاؤ۔ اس طرح چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ 5-5، 6-6 جگہ 10-10، 15-15 لوگ جمع ہوتے ہیں، مشکل سے 2 یا 3 لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، باقی نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا اور آج کی خبر تو یہ بھی ہے کہ انڈیا والا وائرس داخل ہو گیا پاکستان میں،
الامان الحفیظ الامان الحفیظ، یہاں کے تو ہاسپٹل ویسے ہی پر ہو چکے ہیں، ویسے ہی بھر چکے ہیں مکمل طور پہ، تو کیا خدا نہ خواستہ سڑکوں کے اوپر کیا ان کو ہم آکسیجن پرووائڈ کریں گے، یا وینٹیلیٹر سڑکوں کے اوپر لگایا جائے گا ان کے لیے؟ خدا کے لیے ان پہ سزا کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے، سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے پروجیکٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، مگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں سندھ حکومت کا کیا نقصان ہے، کس وجہ سے نہیں کر رہی ہے، یا وفاق کیوں نہیں کچھ اس پہ عملی اقدامات اٹھا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ غور طلب بات ہے، یہ غور طلب بات ہے کہ کوچ کے اوپر آپ جا رہے ہیں، کوچ بھری ہوئی ہے کھچم کھچ، اور آپ کہتے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ بھی ہونا چاہیے، کوچ زیادہ بڑھا دیجئے، 6 فٹ کا فاصلہ خود بخود ہو جائے گا، 200 بسیں لے آئیے کراچی میں، فاصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بسیں بھی نہ ہوں، ٹرانسپورٹ بھی نہ ہوں، کوچز بھی کم ہوں، تو ظاہر ہے ٹھس ٹھسا کے لوگ جائیں گے نا، پھر فاصلہ کیسا فاصلہ؟ آپ وہ بات کریں جس پہ عمل درآمد ممکن ہو۔ اللہ جب قرآن میں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کر سکتے ہیں، تبھی تو حکم آتا ہے، ورنہ کیوں آئے گا حکم کرنے سے؟ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، میں وفاق سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس پہ سزا رکھیں سخت ترین۔ میں سندھ گورنمنٹ سے بھی دستبستہ، مراد علی شاہ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے اس پہ سزا رکھیں، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اس سے سخت ترین فائن کیا جائے اور اس سے اس کا جرمانہ لیا جائے وہیں کھڑے کھڑے۔ اگر دیکھ لیجئے گا کہ ایک ہفتے میں پازیٹیو رزلٹ نہ آئے تو آپ بولیے گا۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔